اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو تقوی اختیار کیجئے، اپنے آپ کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے ہمیں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، حسینی عزاداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس نعمت پر شکر کی توفیق عطا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. عزاداران حسینی ایام عزا اور بہترین وقت ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں پر گفتگو کی جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے، آپ سے کم اور مسلمانوں سے، امت سے زیادہ میں مخاطب ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہماری عزاداری کے بہت سے حصے ہیں. کہیں خطابت ہے تو کہیں مرثیہ سوز سلام ہے، نوحہ ہے، ماتم ہے، سبیل ہے، فرش بچھانا ہے، مجلس کرنا ہے، شبی تابوت ذوالجلال برآمد کرنا ہے. ہمارے لیے تو یہ عبادتوں کا حصہ ہے، ہمیں اس میں کوئی دو بات دو رائے نہیں ہے. علماء اور ذاکرین نے اس پہ مفصل گفتگو کی ہے. آپ کو ان میں سے بہت سی چیزوں پر اختلاف ہے، جیسے ہمیں آپ سے بہت سی چیزوں پہ اختلاف ہے، ہمیں آپ کی تراویح پر اختلاف ہے. شرعی طور پر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی، بلکہ اہل حدیث غیر مقلدہ تو کہتے ہیں وہی نماز شب کی نماز ہے جو رات کو اس طرح سے قرآن کے ساتھ پڑھ لی جاتی ہے. ہمیں اس میں مسئلہ نہیں، ہماری بات چیزیں آپ کو نہیں قبول، آپ کی چیزیں جس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ملتی ہے، تو یہ تو گفتگو کا ایک طریقہ ہے. لیکن ان چیزوں کو بہانہ بنا کر اس بات سے بھاگنا یا اس بات کو رد کرنا کہ کربلا کا کوئی واقعہ ہوا ہے، نہ کربلا کے واقعے سے کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ اس میں یزید کے بھرپور ہاتھ کے ہونے سے کوئی انکار کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کون کون سے ہاتھ ہیں آپ ڈھونڈ لیجئے. ہم نے تو یہاں تک بتا دیا، ایک جگہ تک ہم نے پہنچا دیا، پھر آپ ڈھونڈیے کون کون سے ہاتھ ہیں، پتہ چل جائے گا. لیکن یزید کے ہاتھ کو بھی آپ رضی اللہ کہہ کے پاک صاف کریں تو ہم کہتے ہیں کہ یزید اور یزید کو رضی اللہ کہنے والے سب اللہ تعالیٰ ان کو ایک ساتھ محشور کرے اور یزید پر لعنت کرے، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کرے. کیا کربلا برپا نہیں ہوئی؟ کیا کوئی مسلمان چھوڑیں، انسان جو تھوڑی بہت بھی تحقیق کرتا ہے اسے نہیں پتا کہ کربلا ہوئی اور کربلا کے کیا واقعات ہوئے؟ پھر دوسری چیز جو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات میں کربلا کا مقصد گم ہوتا جا رہا ہے. کربلا کے کسی واقعے سے انکار نہیں ہے، جو مقتل میں لکھا ہے سب قبول ہے. کل کو پھر کوئی کلپ بنائے بولے اس نے کربلا کے واقعات کو کنڈیم کر دیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. چلے میں اس بات کو بھی نہیں کرتا ہوں. کربلا کے کسی واقعے کا کوئی انکار نہیں. پورے مدینہ سے نکلنے، بیعت مانگنے کے وقت سے لے کر تو عصر عاشور اور پھر شام غریبہ اور پھر کربلا سے شام اور مدینہ تک ہر چیز کو میں قبول کرتا ہوں اور 100% اوتھینٹک جانتا ہوں. ہو سکتا ہے بعض چیزیں ایسی آئی ہوئی ہوں تو کوئی مشکل نہیں.
اگر 100 میں 2 چیزیں ایسی آ گئی تو 98 کو ریجیکٹ نہیں کیا جاتا. لیکن جو چیز محسوس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے واقعات میں مقصد کربلا گم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر مقصد کربلا گم ہو جائے تو سید الشہداء کی قربانی کا مقصد گم ہو جائے گا. کیا ہے مقصد سید الشہداء؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ کیا بتا رہے تھے وہ؟ اور کیا کربلا 61 ہجری کے لیے تھی، 1444 کے لیے نہیں ہے، 2044 کے لیے نہیں ہے، جب تک قیامت نہیں آتی؟ کیا وہ درس نہیں ہے؟ بالکل درس ہے. انی لا اری الموت الا السعادہ والحیات مع الظالمین الا برما. میں حیات، زندگی کو، انی لا اری الموت، موت کو زندگی پر ترجیح دیتا ہوں. والحیات مع الظالمین الا برما. ظالم کے سامنے جھک کے رہنے سے بہتر ہے کہ انسان دنیا سے، جو ہمارا مشہور اردو میں جملہ ہے، عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. حسینیوں کہاں ہو تم؟ کیوں تمہارے اندر وہ جذبہ نہیں پایا جاتا؟ کیوں تم اس سید الشہداء کے جملے کو اپنی زندگی کا محور قرار نہیں دیتے؟ کیا فرمایا؟ الا ان الدعی ابن الدعی قد رکضنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ وہیہات من الذلہ. پس کے بچے پس نے. اوہو، تم اصحاب کی بات کرتے ہو، ہم تو اہل بیت کی بات کرتے ہیں. ایک ٹی وی چینل پہ گفتگو رہی تو میں نے کہا کہ اصحاب کون منکر ہے، لیکن اگر کوئی صحابی امام علی کے مقابلے میں لڑنے آ جائے تو اہل بیت کو فضیلت ہے. یا امام علیہ السلام واضح طور پر فرماتے ہیں پس کے بچے پس نے. مجھے 2 چیزوں کے درمیان اختیار دیا ہے، بین الذلۃ والذلہ. یا میں ذلت سے گردن جھکا دوں، یا میں وہ تیز دھار کو قبول کر لوں. محاورہ ہے وہیہات من الذلہ. حسینیوں کو قیامت تک نعرہ دے کر گئے کہ ذلت مجھ سے دور ہے. پھر فرماتے ہیں یا اللہ و رسولہ، اللہ نے منع کیا ہے. یعنی جو چپ چاپ بیٹھے رہے اور ذلت کے سامنے سر جھکاتے رہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں. یا اللہ و رسولہ، اللہ کے رسول نے بھی تو منع کیا ہے، ذلت سے گردن مت جھکاؤ. کیا ہوا تھا؟ کیوں پریس کلب کے باہر 25 لوگ کھڑے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، ایک مائک لے کے آتا ہے، بہن آپ کیوں کھڑی ہیں؟ 50 لوگ وہاں کھڑے ہیں، بھائی آپ یہ بچوں کو لے کر کیوں کھڑے؟ کوئی بھی مسئلہ ہے تو جاؤ حسین ابن علی سے پوچھو ایسا کیا ہوا تھا. جنت کے جوانوں کے سردار سے پوچھو، جناب زہرا کے لال سے پوچھو ایسا کیا ہوا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاس وقت بہت کم ہے اور بہت سے مطالبے ہیں، لیکن یہ بات کمپلیٹ کر کے آگے بڑھوں گا. ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول کے نواسے نے مدینہ چھوڑا، پچھلے جمعے کے خطبے کو ملاتے ہوئے مکہ 8 ضلع چھوڑا، کوفے کی طرف گئے. ارے زمین جس کی ماں کی عقد کی مہر کے طور پر رکھوائی گئی تھی، اس زمین پہ اس کو جانے سے روکا جا رہا ہے. سوال کرو نا، جس کو رسول اکرم نے مدینہ سے نکالا اس کو تم واپس بلاتے ہو، اور جو رسول کا نواسا ہے جہاں چاہے جائے تم اسے روک رہے ہو، کوفہ نہیں جانے دے رہے. کربلا جاتے ہیں، کربلا میں کیا کیا گیا؟ کیوں آپ پر پانی بند کیا گیا؟ کیوں آپ پر کھانا بند کیا گیا؟ کیوں آپ کے جو خیمے تھے وہ فرات سے ہٹا کر دور کر دیے گئے؟ امت کو اگر میرا ماتم نہیں پسند آتا نہ آئے، امت کو میرا رونا نہیں پسند آتا ہے نہ آئے، امت کو میری نیاز نہیں پسند آتی نہ آئے، امت کو میرا علم نہیں پسند آتا نہ آئے. امت کو رسول کے نواسے کا کربلا آنا پسند آ رہا ہے، امت خاموش رہے گی؟ میں ان مسلمانوں سے سوال کرتا ہوں کہ جو ہماری بعض چیزوں سے ناپسندگی کی وجہ سے سید الشہداء کو نظر انداز کر رہے ہیں،
امام حسین علیہ السلام کو نظر انداز کر رہے ہیں، کربلا کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور پھر یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آیا سید الشہداء کوئی اتنی چھوٹی شخصیت تھی کہ تم کہو چلو ہو گیا اب ختم کرو؟ کیوں ختم کریں؟ غدیر میں خاموش رہے تو کیا حال ہوا کہ آج جس کا رسول دوست اس کا علی دوست، رسول کی دوستی قبول ہے تمہیں، رسول کو دوست بناتے ہو؟ اللہ نے تم پر ان کو اختیار دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ تم دوستی کے چکر کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ تو صاحب اختیار اور ولایت ہے، اللہ ولایت رکھتا ہے، رسول ولایت رکھتے ہیں، اور وہ جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جاؤ دیکھو کس نے، تو یہ ولایت وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ ہماری آپ کی دشمنی نہیں ہے، لیکن ہمارا آپ کا اختلاف ہے۔ لیکن کیا کربلا پر بھی اختلاف کرو گے؟ کیا سید الشہداء پر بھی اختلاف کرو گے؟ کیا 3 دن کی بھوک و پیاس پر بھی اختلاف کرو گے؟ کیا پھر بھی تم یزید کو پسند کرو گے کہ رسول کی نواسیوں کو بے پردہ لے کر گیا؟ کیا کہوں میں، جگر پھٹتا ہے۔ تم کو حسین سے بغض تھا یا نہیں؟ رسول سے بغض تھا۔ حسین سے بغض ہوتا تو تم شام غریبہ میں سادات خواتین کے جو پردے چھینے گئے تھے واپس دیتے۔ تم کو تو خبریں پہنچ رہی تھی نا، تم سادات خواتین کو احترام سے لے جاتے۔ تم نے رسول زادیوں کو کربلا سے بے پردہ رسیوں میں باندھ کے، صرف اتنا بتا دو قیامت میں وہ منظر سامنے ہو، رسول اللہ کھڑے ہوں، جناب زہرا کھڑی ہوں، میرے مولا کھڑے ہوں، رسول اللہ صرف اتنا پوچھے امت تم نے میری رسالت کا اجر یہ عطا کیا کہ میرے بیٹے کو ذبح کیا، میری بیٹیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ سے شام لے گئے، زندان میں رکھا اور دین کا مذاق اڑایا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون۔ پہلے والے ہمیں حسینی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، مقصد امام حسین علیہ السلام کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، دعاؤں کو قبول فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، پالنے والے مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، جہاں جہاں آزاداری ہو رہی اس کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، اور اسی کے ذریعے آپ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایام شہادت شہید عارف حسین حسینی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ہستی، بہت مختصر وقت میں امت کو متحد کرنے میں، پاکستان کو مستحکم کرنے میں بہت بڑا رول ادا کیا، اور الحمدللہ ان کے بعد علامہ سید ساجد نقوی صاحب بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کے ایسے بل کو پاس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ جس میں اہل بیت اور ان کے چاہنے والوں کے لیے کسی بھی قسم کی مشکل ہو۔ اور اس بات کو واضح کر دوں کہ قانون کافی ہیں، دستور ہے، آئین ہے، قانون ہے، قانون پر عمل درآمد نہیں۔ اب کوئی آتا ہے اور اپنے پسند کی ایک چیز بنا کر لے جاتا ہے، تو پہلے بھی بتایا اور اب بھی بتاتے ہیں کہ بھرپور انشاءاللہ اس کی مخالفت کریں گے، کیونکہ قانون موجود ہے، قانون پہ عمل کریں۔ اب تو دستخط کروا لیے گئے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کو وہ عنوان دینے کا حق نہیں ہے، اور امید ہے کہ ریاست نے جس طرح سے وعدہ کیا اور پہلی محرم کو ہمیں الحمدللہ اس بات کو عمل کر کے بتایا کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی مضبوطی، آپ کا اتحاد،
آپ کا استحکام انشاءاللہ ایسے لوگوں کے منہ کو بند کرنے میں مدد کرے گا. درود پڑھنے محمد. بظاہر آج 1095 دن گزر رہے ہیں کہ ہندوستان کشمیر میں بدترین ظلم کر رہا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے مسلمان بھی صرف زبان خرچ کر رہے ہیں. قرآن مجید کو بھلا دیا ہے کہ جب مستضعف تم کو بلاتے ہیں تو تم جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں تمہیں اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں پسند ہیں؟ کیوں تمہیں اپنے بڑے بڑے یچز اور شپس اور جہاز پسند ہیں؟ اور تم ان مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو، بلکہ ان پر ظلم کرنے والوں کو تم میڈلز دیتے ہو، سونے کے ہار پہناتے ہو. انتظار کرو اس دن کا کہ جب ان مظلوموں کی آواز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں تک پہنچائے گا کہ تمہارے بڑے بڑے محل ہل جائیں گے. میں یونائٹڈ نیشن سے کیوں کہوں، میں ہیومن رائٹس والوں سے کیوں کہوں؟ میرے اپنے گھر کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہے کہ ہم صرف جمع خرچ کرتے ہیں، بعض اپنے مفادات کی خاطر آواز اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد بھول جاتے ہیں. ہم حسینی اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کسی پر بھی ظلم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے ہیں، خاص کر ہمارے کشمیری بھائی ہوں، ہمارے یمنی بھائی ہوں، ہمارے افغانی بھائی ہوں، ہمارے شامی بھائی ہوں، کہیں بھی ہوں. اب ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہو رہا ہے، پالنے والے تو ان مظلوموں کی مدد فرما دے، ہمیں اپنا وظیفہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. کچھ عرصے سے دعا زہرا کے کیس پر گفتگو نہیں کر رہا تھا، کورٹ میں چل رہی تھی، لیکن میرا سوال اس شخص سے اور ان لوگوں سے کہ جس نے اس دعا زہرا کے کیس کو ایک مسلکی کیس بنانے کی کوشش کی ہے. تعجب ہے مجھے، اس میں مسلک کی کون سی بات ہے؟ شیعہ لڑکیاں سنی لڑکوں سے شادی کرتی ہیں، شیعہ لڑکے سنی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، رجسٹرڈ ہیں، کوئی اس میں بات نہیں ہے. اس کو مسلک کا ٹرن دینا ایک اغوا، ایک جرم ہے. جرم کا کسی مسلک سے کیا تعلق ہے؟ اور جناب اس نے کیونکہ کوئی اور مسلک قبول کر لیا ہے، بھئی ثابت کر دو کہ اس کو قبول کرنے کا حق ہے اور اس نے قبول کیا ہے، چیزیں ختم ہو جائیں گی. یہاں تو کورٹ کچھ اور کہہ رہا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ کہا جا رہا ہے. خدا را اس کو مسلکی رنگ نہ دیں. ایک لڑکی مظلومہ قرار پائی ہے، ایک خاندان اس وقت ظلم کا شکار ہے، آپ اس کی حمایت کریں، پھر جب وہ آزادی سے جو چیز اختیار کرے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. درود پڑھنے محمد والا. گلگت کی فائرنگ کا واقعہ بہت افسوسناک ہے. اس سے زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ وہاں کی حکومت، میں تعجب کر رہا ہوں، اگر حکومت بے بس ہے تو ہمیں بتا دے. وہاں کی ریاست، یہ ایک عجیب بات ہوتی ہے. دھماکہ عاشورہ کا یہاں پر ہوتا ہے، شیعہ لڑکوں کو پکڑ کے بند کر دیا جاتا ہے، ایف آئی آر کاٹ دی جاتی. کیا ہوا؟ بولٹن مارکیٹ میں آگ لگائی. ڈھونڈو نا جنہوں نے آگ لگائی تھی. وہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ عزادار زخمی ہوئے، عزادار شہید ہوئے اور عزاداروں کو بند کیا جا رہا ہے. ریاست گلگت بلتستان میں ہوش کے ناخن لے، ورنہ گلگت بلتستان کے مسلمان بھائی بہن اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں. پوری امت مسلمہ ان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. ان سب کی صحت سلامتی اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک درود اور پڑھ دیں محمد. ہیلی کاپٹر کے واقعے میں ہمارے فوج کے کچھ جوان شہید ہوئے ہیں، ہمیں اس کا افسوس ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور جو پاکستان اور ملک کی حفاظت کے لیے کسی بھی طریقے سے مثبت طریقے سے خدمت کر رہا ہے اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے پاکستان کے دشمنوں کو نابود کرے. سیلاب کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں اور آپ کو اس بارے میں توجہ کرنی چاہیے. صاحبان ثروت اس وقت اپنے مال کو باہر نکالیں بینکوں سے اور وہاں پر خرچ کریں. الگ الگ تنظیمیں خرچ کر رہی ہیں، ہم بھی خرچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تعاون ہو رہا ہے. لیکن میں صرف آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ موقع ہے اللہ کے راہ میں خرچ کریں تاکہ سیلاب زدگان کی مدد کی جا سکے. کراچی کا حال تو ویسے ہی برا ہے. کراچی کے جب ڈی ایچ اے کا حال یہ ہوگا، جس جگہ کو ہم ایگزامپل کے طور پر، کبھی کوئی مجھ سے پوچھتا تھا یہ کراچی کا حال ہے، میں کہتا نہیں ڈی ایچ اے آؤ دیکھو، ہمارے لیے تو ایک جنت کی طرح ہے. ایام اعظام میں کہہ کے تھک گئے، ابھی چلے میرے ساتھ. کاش میں جلوس لے کر جاتا وہاں پر اور وہیں پر مظاہرہ کرتا، لیکن ہم نے بات پہنچا دی، ان کو کرنا کریں، نہیں کرنا نہیں کریں، یہ جانے جناب زہرا. ابھی بھی گندا پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لاکھوں کی تعداد میں عزادار علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی مجلس سننے آتے ہیں.
मातम करते हैं, लेकिन गंदगी का ढेर है अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। बहरहाल तुम समझते हो कि इन तकलीफ़ों और मुश्किलात की वजह से मज़ादारी को कम कर देंगे, रोक लेंगे। देख लो इस दफ़ा पिछले साल से डबल अज़ादारी हो रही है। अल्लाह ताला वॉलंटियर्स को, इंतज़ामिया जो ताउन कर रहे हैं, उन सबको जज़ाए खैर दे। दुरूद और पढ़ लें मोहम्मद वाले। अब आते हैं हम इस बात की तरफ। एक नुक्ता अर्ज़ करूँ जिस पर बात आज नहीं करूँगा, या मैं मतलब आशूरा गुजर जाए फिर, कि दुनिया की सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होती जा रही है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इस वक्त बयान करना भी नहीं है, लेकिन मेरे पास दोस्त बाज़ मरतबा कहते हैं हाँ इसका इशारा भी नहीं किया। मैं इशारा करता हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा जुमे में इस कशीदा सूरत हाल में चाइना का क्या रोल है, जापान का क्या रोल है, ऑस्ट्रेलिया का क्या रोल है, ताइवान का क्या, अमेरिका क्या है, उसमें बात करूँगा। बात जिस पे मुझे करनी है और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अय्याम अज़ा और जुलूस आशूरा। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलसल उलमा व ज़ाकिरीन इस बात को बयान कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। अज़ादारी सादगी से मनाई जाए। अज़ादारी में मुख्तलिफ़ रंग भर के उसे रंगीन न बनाया जाए। मैं रंगीन के लफ्ज़ को वापस नहीं लूँगा। अज़ादारी जनाब ज़हरा की अमानत है। अमानत में ख़यानत की किसी भी किस्म की इजाज़त नहीं है। एक नुक्ता बोल के फिर आगे बढ़ता हूँ, वो ये है कि पंजाब में बाज़ जगहों पर, सिंध में बाज़ जगहों पर, बलूचिस्तान भी शिकायतें आ रही हैं कि अज़ादारी को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उलमा और ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस से दिया गया मैसेज इनको ये हिम्मत दिला रहा है कि ये कहते हैं तुम हम पे FIR ही काट सकते हो, तुम हमें जेल में ही डाल सकते हो। FIR काटो, जेल में डालो, अपना दिल खुश करो, मजलिस तो होगी और इंशाअल्लाह मजलिसें कोई रोक नहीं सकता। आते गए जाते गए। तो अज़ादारों, अज़ादारी मेरी नहीं है, आपकी नहीं है, ये मेरी और आपकी खुशकिस्मती है कि हम अज़ादार हैं। बशर्ते कि जनाब ज़हरा कबूल करे। दावा तो हम कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कैसे मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, अज़ादारों, शब आशूर तुम ब्रोस्ट खाओगे, तुम पिज़्ज़ा खाओगे, तुम अजीब व गरीब किस्म के बारबेक्यू खाओगे, जूसेस पियोगे, आइसक्रीम खाओगे। तुम्हें अच्छा लगेगा कि शब आशूर जब आइम्मे मासूमीन ने गम मनाया है। हमने तो रिक्वेस्ट की है 18 ज़िलहज को भरपूर करो। यानी दुनिया की तारीख में गम की रातों में से सबसे ज़्यादा गम की रात शब आशूर है। मत कहिए तबरुक के तौर पर, हमने कहा है तबरुक के तौर पर सादा चीज़ खिलाने से कोई हर्ज नहीं आएगा। फिर बुरा ना मानिएगा, बाज़ नोहे में कल रात, मैं इन दिनों में क्योंकि मैंने अशरा नहीं लिया और मुख्तलिफ़ जगहों पर मजालिस में शिरकत कर रहा हूँ, कल रात में एक जगह मजलिस में गया तो सबीरों पे देखिए नोहों का एक तकद्दुस है, नोहों के अशार का एक तकद्दुस है। खुदा शाहिद है, जो चीज़ें कानों में पड़ रही थी वो मुझे नोहे नहीं लग रहे थे। मैं आगे का लफ्ज़ नहीं कहूँगा, मैं तौहीन नहीं करना चाहता। मेरे अपने वालिद दादा और मेरे अपने बहनों मुसद्दिक लाखानी साहब नोहा लिखते हैं, मेरे अपनी बहन के बच्चे, मेरा बेटा खुद नोहा पढ़ते हैं। नोहा तो एक दिल को गरमाने वाली चीज़ है। जब उसमें तुम वो चीज़ें डालते हो ना कि ताकि नोहा, क्यों मुझे बताइए, सिफ्त जाफ़र अपने मरसी और नोहे में और जो भी चीज़ें थी उसमें क्या डालते थे कि जो इसमें इतनी रिक्कत होती थी? जज्बात डालते, रूह डालते, मोहब्बत डालते थे। सच्चे भाई अल्लाह रहमत करे, जाफ़र भाई दूसरे पुराने नोहे क्यों इनको जिंदा नहीं करते? उनमें तो कोई ढम ढूम तो कुछ नहीं था। वो तो इतने दिल को लगते थे कि आज भी ज़बानों पर हैं। अल्लाह मैशे लखनवी साहब की हिफाजत कर, उनको शफ़ाए कामिल अता फरमाए। बेहतरीन नोहे लिखे हुए, बेहतरीन नोहे पर क्या हो गया था उन नोहों को कि आज हमें नोहे उस तरह से करने पड़ रहे हैं? मत कीजिए, मत कीजिए, उस सादगी को बर्पा कीजिए, वरना 10 साल बाद आप कहाँ हैं आपको पता है? 20 साल बाद आप कहाँ हैं? आज हम नहीं रोकेंगे, आज हम बंद नहीं बांधेंगे।
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سید الشہداء علی ولی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ سادگی سے نوحہ پڑھے، دیکھیں جناب زہرا آپ کے نوحے کو کہاں تک پہنچاتی ہے۔ مت کیجیے، بچوں پہ اس کا بہت نیگیٹو اثر پڑتا ہے۔ نوحہ عزاداری کو زندہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر جب نوحے میں چیزیں مکس کی جاتی ہیں نا تو پھر وہ روح باقی نہیں رہتی ہے۔ نظر و نیاز کے بارے میں میں نے بتا دیا۔ جلوس میں شرکت اور اعمال عاشورہ کے بارے میں عرض کرتا چلوں۔ جلوس میں بہر صورت شرکت ہونی۔ ویل چیئر پہ ہیں الحمدللہ، ایک گروپ ہے وہاں پر، اس وقت ذہن میں نام نہیں یاد آ رہا، وہ جوان عجیب ہے، جذبہ دیکھیں، وہ جوان ویل چیئر لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ہے کوئی جس کو میں جلوس میں لے جاؤں؟ یہ طہارت ولادت کی نشانی ہے کہ ماں باپ پاک و پاکیزہ تھے۔ بچہ، میں نے دیکھا ایک بہنوں کا ایک گروپ تھا، بچوں کا گروپ تھا، جلوس آگے نکلا، میں پیچھے سے داخل ہو رہا تھا، کچرا اٹھا رہے تھے، نہ کوئی ویڈیو بن رہی ہے، نہ کوئی سیلفی بن رہی، چپ چاپ ہے نا، لوگ نہیں خیال کرتے ہیں۔ کاش کوئی ایک گروپ نکلے جو صرف ڈسٹ بن کے ریپرز لے کے جائے کہ جس کو کچرا ڈالنا ہے اس میں ڈالو، اس لیے کہ امام حسین کے جلوس کو خراب مت کرو۔ جذبہ میں اٹھاتا ہوں، منع کرتے مولانا نہیں، وہ سمجھتے ہیں مثلا شاید کوئی سیلفی کے لوٹا، نہیں، اچھا لگتا ہے، میں بھی ایک کام کروں۔ خدا را جلوس کی شان کو بڑھائیں۔ نیاز تقسیم کرنے والے جو جلوس میں ٹرکس میں اور دوسرے طریقوں سے لگاتے ہیں، میری ان سے دستبستہ درخواست ہے، صرف نمائش پہ جلوس نہیں ہوتا، اور نمائش پہ ٹرکوں کے ہجوم کی وجہ سے خدا نخواستہ مشکل ہو سکتی ہے۔ کیا حرج ہے؟ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں، جلوس کو آگے لیتے جائیں، اور ٹھیک ہے جو پورا جلوس نہیں جا سکتے وہ کم از کم کوشش کریں کیپری تک تو جائیں، وہ جو 70 ہاسپٹل وہاں تک تو جائیں، تاکہ جلوس کی عظمت بڑھے۔ جلوس میں نماز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، جب اس زمانے میں ہمارے گروپ نے نماز کو شروع کروایا، آج بھی اس کا ثواب جاری ہے۔ نماز 9 محرم اور 10 محرم نماز میں شرکت کیجئے اور نماز کی اہمیت کو قائم کیجئے۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا، اور روڈ بند کر کے نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، باقی سب چیزیں بند کر کے تم کر سکتے ہو، جلوس میں اگر جلوس کی وجہ سے روڈ بند کیا گیا ہے تو فقہی مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا ہے کہ جناب وہ روڈ بند کرنا، اور صرف امام حسین علیہ السلام پہ تم کو یاد آتا ہے، 14 گز بھول جاتے ہو، باقی چیزیں بھول جاتے ہو۔ قطعاً جب اجازت کے ساتھ، پرمٹ کے ساتھ، اور میں واضح کر دوں کہ پاک محرم ایسوسی ایشن نشتر پاک کی مجلس اور جلوس کی پرمٹ اس کے سیکریٹری، جنرل سیکریٹری سرور علی بھائی کے نام پر ہے، بہت سے لوگ آ رہے ہیں، ہم بھی سب خدمت کرو، لیکن جو آفیشیل ہے اس کو آفیشیل ریکارڈ میں رہنے دو۔ آج تم 3 حصوں میں 4 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو گے، حکومت اس کو کہاں سے کہاں لے جائے گی؟ نہیں سمجھتے آپ سے مطلب میرا نام، تم کل قبر میں اتر جاؤ گے، تمہارے کام کا اثر ہوگا کہ وہاں پر حکومت کہے گی کیا کرتی ہے، ریاست کیا کرتی ہے، ٹکڑے کچھ لوگوں کو کھڑا کرتی ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے تو ان سے فائدہ اٹھا کر، ابھی ہوا، جگہ مثال نہیں دیتا، یاد رکھیں، اتحاد اور وحدت قائم کیجئے، جس کے نام پر پرمٹ ہے اس کے ساتھ تعاون کیجئے، اور اسکاؤٹس، والنٹیئرز، چیکنگ کرنے والوں کو سلام کیجئے، احترام کیجئے، شکریہ ادا کیجئے۔ یہ میرے نوکر نہیں ہے، یہ جناب زہرا کے نوکر ہیں، یہ امام حسین کے نوکر ہیں۔ 5 منٹ آپ یوں کر کے چیکنگ کر کے دیکھیے میری اور آپ کی کمر کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ پورا دن ڈیوٹی دیتے ہیں، میرا بس چلے تو میں ان کا ہاتھ چوموں۔ خدا را میری باتوں کو مثبت لیجئے، جلوس کو بھرپور بنائیں۔ 8 محرم کا جلوس صبح نکلتا ہے، جو جا سکتے ہیں جائیں، 9 محرم کے جلوس میں جائیے، 10 محرم کے جلوس میں جائیے، اور پوری کوشش کیجئے کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ جائیں، پردے کے ساتھ جائیں، بے پردہ نہ جائیں۔ ہم تو روتے ہیں نا کہ رسول کی زادیوں کو بے پردہ کیا گیا، تو ہم بے پردہ جائیں، یہ بات زیب نہیں دیتی ہے۔ اور میں تمام علماء و ذاکرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بھرپور کربلا کا پیغام دیا ہے، کوششیں کی ہیں، محنت کی ہیں، اور پورے پاکستان میں عزاداری جو میں سفر کرتا ہوا آیا ہوں اور چیزیں دیکھتا ہوا آیا ہوں، میں آپ کو الحمدللہ یہ بات بتا دوں، خوشخبری کا لفظ اچھا نہیں ہے، کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا
اس مقصد میں بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور عزاداری کو کوئی مائیکا لال روک نہیں سک رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی نظام کے ساتھ تعاون کریں گے اگر نظام احترام سے بات کرے گی، اگر نظام خاموخواہ کے لاک کرے گی، سیل کرے گی، فلاں کرے گی، کہیں ہمارے آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہوا ہے، مجھے اس پہ آواز نہیں اٹھانی ہے۔ لیکن اس سال الحمدللہ رب العالمین وحدت علماء و ذاکرین اور بھرپور پاور شو نے بہت سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ کروا دیا ہے کہ اگر یہ صبر حسنی کی طرح خاموش بیٹھے تھے تو یہ جوش حسینی کی طرح کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ولولِ حسینی بھی دکھا سکتے ہیں۔ البتہ ہمارا کسی سے ٹکراؤ نہیں ہے، ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہے، ہماری لڑائی صرف اس سے ہے جو کسی مسلمان کو کافر کہے۔ باقی ہر کوئی اپنے مسلک سے آگے بڑھے، اپنے اس سے آگے بڑھے۔ امید ہے انشاءاللہ ہر کوئی اپنے گھر میں چھوٹی مجلس بڑی مجلس کرے گا تاکہ جناب زہرا کے قدم اس کے گھر مبارک میں آئیں، اور مجلس میں دین کے اصولوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مجالس کریں اور اس میں دین کے اصولوں کا خیال نہ رکھیں۔ اس پہ آگے گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یوم عاشور اعمال ہیں، کچھ بھی نہ کر سکیں تسبیح اٹھائیے، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، کچھ بھی نہیں کر سکتے امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت۔ عربی نہیں آتی نا، آپ اس کو پڑھتے جائیے انشاءاللہ۔ ویسے زیارت عاشورہ پڑھ لیں تو اس کا ایک خاص ثواب ہے، دعا کا بھی ثواب ہے، کچھ اور اعمال بھی، لیکن نہیں جلوس جو ہے اس کو دیکھیں۔ آپ کے کالے کپڑے ایک علم کے طور پر ہوتے ہیں، اور دوسرا جلوس میں اور مجالس میں بھرپور شرکت عجیب ہے۔ جہاں گیا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ایسا لگتا ہے کہ پچھلے سالوں سے ڈبل عزاداری ہو رہی ہے۔ یہاں پر دوسرے محرم کو میں نے راؤنڈ لگایا، میں نے کہا یہ تو 5ویں 6ٹھی محرم کو جا کے ہوتا ہے۔ کہا نہیں مولانا یہ کل بھی تھا، ساؤنڈ سسٹم کی پرابلم کی وجہ سے لوگ کچھ نہیں اس میں شامل ہوئے، آج اور پرسوں تو الحمدللہ عزاداری آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ جو تعاون کرے گا اسے ثواب ملے گا، جو تعاون نہیں کرے گا وہ اللہ جانتا ہے کیا ہوگا۔ پالنے والے ہمارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے، سیاست دانوں کو عقل کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے جناب زہرا کو ہم سے راضی فرما، مقصد امام حسین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا، عزاداری کو قائم کرنے میں جو کوئی کس طرح سے بھی تعاون کر رہا ہے اس کی زندگی میں صحت سلامتی برکت عطا فرما، رہبر معظم قائد محترم مراج اعظم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پالنے والے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیری رسول کی بیٹی زہرا کے حسین کو چاہنے والے امام حسین جناب زہرا اہل بیت کا واسطہ ہماری حاجات کو روا فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا، کشمیریوں پر رحم فرما، ہندوستانی مسلمانوں پر رحم فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری عاقبت بخیر فرما، حسینی عزاداری برپا کر کے جناب زہرا کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔